السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیسٹ سولو کرایا جا رہا ہے اور سوال نمبر 5 آج سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ سب سے امپورٹنٹ سوال تھا اور آپ کو سب سے زیادہ کنفیوژن بھی اسی سوال میں ہوئی ہے اور سب سے زیادہ غلطیاں بھی آپ لوگوں نے اسی سوال میں کی ہے، کیونکہ آیتیں تھیں ترجمہ کرنے کے اعتبار سے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اس طرح کے الفاظ قرآن میں جہاں پر بھی آتے ہیں ان کا ترجمہ ہم اردو میں ایز اٹ از کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لام میم، تل کا، یہی، آیات الکتاب، کتاب کہتے ہیں، اور حکیم، کتاب کی صفت ہے، یہی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے کیا ترجمہ کیا اکثر نے؟ یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا تھا تل کا تو دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، لیکن جب یہ کسی قریب کے چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے تو یہی ترجمہ ہوتا ہے، یعنی اللہ نے یہ بات تاکید سے بولی ہے کہ یہی تو حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، یہی تو حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں اور ہدایت ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ ہدایت ہیں اور رحمت ہیں محسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ الف لام میم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہی تو حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ لوگوں، اس وقت جو تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ جو آیتیں تمہیں دکھ رہی ہیں، یہی تو حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں اور ہدایت ہیں اور رحمت ہیں محسنین کے لیے۔ بے شک اللہ، یہاں پہ آپ لوگوں نے ترجمہ کیا وہ، یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا ترجمہ کیا وہ، حالانکہ آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا گیا تھا 17 کہ کبھی کبھی ضمیر تاکید کے لیے آتی ہے، یعنی ہوا اللہ ہی کی جگہ آئی ہے تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہی۔ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ۔ یہ عیسائیوں کی بات ہے، عیسائیوں کا قول ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو مجھے پتہ ہے بہت زیادہ کنفیوژن ہوئی تھی تو کہ کانٹیکس آپ کو نہیں پتہ تھا۔ یہاں سے یہاں تک عیسائیوں کا قول ہے۔ عیسائیوں نے کہا تھا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا رتبہ دے دیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو جو وقت کے نبی تھے انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ان کو مخاطب کیا اے بنی اسرائیل۔ اب یہاں سے یہاں تک کی جو بات ہے یہ اس نبی کی بات ہے، اللہ کی طرف سے اس نبی نے قوم کو بولی تھی۔ کیا بولی تھی؟ اللہ ربی، لوگوں سنو، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے یہ بات بولی کہ لوگوں تم مجھے اللہ کہتے ہو، سنو اللہ تو میرا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور سنو وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے من انصار، کوئی بھی مدد کرنے والے۔ آپ لوگوں نے لکھا والا، یہ ناصر نہیں ہے، انصار ہے، جمع ہے، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے کوئی مدد کرنے والے، جمع کا ترجمہ کریں گے۔ اب دیکھیں کیا ترجمہ کریں گے۔ عیسائیوں نے کہا تھا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ اے بنی اسرائیل میری بات سنو کہ اللہ تو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور ظالمین کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، اور ظالمین سے مراد شرک کرنے والے، یعنی جو شرک کرتے ہیں۔ اور یہ اس کی تفسیر کر رہا ہوں میں تھوڑی سی، تو کہ اللہ نے ظلم کو شرک سے تعبیر کیا ہے کہ سب سے بڑا ظلم تو شرک کرنا ہے، اور شرک کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تو یہ تعریف ہے، تو تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہے کون؟ جو رب السماوات، جو رب آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض، اور جو زمین کا رب ہے، رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ ترجمہ کس طرح کریں گے؟ تو اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، تو اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے، جو رب العالمین ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اور اسی کے لیے الکبریاء، بڑائی ہے۔ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم یہ الکبریاء، بڑائی، اور اسی کے لیے بڑائی ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں۔ واپس سنیں ترجمہ۔ تو اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے، جو رب العالمین ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ ہی کا ترجمہ ضمیر کے بعد الف لام، اور وہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس کے آگے هو اللہ، وہ اللہ ہی خالق ہے، وہ اللہ ہی باری ہے،
وہ اللہ ہی مصور ہے۔ اب یہ سارے اللہ کے نام ہیں، آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ خالق کا ترجمہ پیدا کرنے والا، باری کا ترجمہ پیدا کرنے والا۔ اب آپ کو شروع میں اللہ کے نام جب لکھوائے تھے تو خالق، باری، فاطر سب کا ترجمہ پیدا کرنے والا لکھوایا تھا۔ تو اب تھوڑی سی آپ اس کی ڈیپ میں جائیں۔ باری کہتے ہیں وجود دینے والا۔ باری کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وجود دینے والا، پیدا کرنے والا۔ اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہے، مفہومی ترجمہ تھا۔ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے وجود بخشنے والا۔ وہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہی وجود دینے والا ہے، وہ اللہ ہی صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے لیے، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اسماء الحسنی، حسنہ کہتے ہیں خوبصورت، اسماء الحسنی مرکب وصفی ہے، خوبصورت نام۔ اسی کے لیے خوبصورت نام ہیں، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اور وہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ واپس سے ترجمہ سنیں۔ وہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ ہی کا ترجمہ بس شروع میں ایک دفعہ کر دیں تو کہ تاکید اردو میں ایک ہی دفعہ شروع میں لگائی جاتی ہے، عربی میں بار بار تاکید، یہ بھی تاکید، یہ بھی تاکید، یہ بھی تاکید۔ بس آپ شروع میں ایک دفعہ ہی کا ترجمہ کر دیں تو سب کا ترجمہ ایک ساتھ ہی کر دیں۔ وہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، تصویریں، صورتیں بنانے والا ہے، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس میں تو کسی نے بھی کوئی مسٹیک نہیں کی تھی۔ پیج نمبر ہمارا پیج نمبر 61 پہ ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 61 پہ کچھ آیتیں آپ کے لیے ہیں اسی کوشچن کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بے شک اللہ اس کے پاس، بے شک اللہ عندہ اس کے پاس، تو ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا جملے میں کبھی کبھی ایک ضمیر ہوتی ہے جو زائد ہوتی ہے، پیچھے ورڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو اس کا ترجمہ ہی کرتے ہیں۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک اللہ ہی کے پاس، عندہ ہی کے پاس۔ عندہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہی کے پاس، اس کے پاس۔ بے شک اللہ ہی کے پاس علم الساعہ، قیامت کا علم ہے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے یہاں تک آپ لوگوں نے کافی مسٹیکس کی تھیں، دیکھ لیں۔ سلام، سلام ہے، علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر، موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہے، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہے۔ اِنَّا بے شک ہما وہ دونوں، یعنی ہما یہ بھی اور یہ بھی، ہما وہ دونوں، بے شک وہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ہیں، من عبادنا انہما بے شک وہ دونوں، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ہیں، اور مومنین بندوں کی صفت ہے، ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ یعنی کون سے بندوں میں سے؟ مومن بندوں میں سے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ اسی طرح نیچے آ جائیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، یہ موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس صرف ایک دو کے علاوہ کسی نے بھی اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا، تو اس کا ترجمہ سن لیں، مشکل آیت ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالمین، بس اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور بے شک ظالمین، بعضهم ان کے بعض لوگ، ان کے بعض یعنی ہم کی ضمیر ظالمین کی طرف جا رہی ہے، یہ جو ہم ہے اس کی ضمیر یہ ظالمین کی طرف جا رہی ہے۔ ان کے بعض یعنی ظالمین کے بعض لوگ، اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ترجمہ کس طرح کریں گے لفظی؟ اور بے شک ظالمین ان کے بعض لوگ بعض کے دوست ہیں، بعض کے مددگار ہیں، اور بے شک ظالمین ان کے بعض لوگ آپس میں بعض کے دوست ہیں، یعنی ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ اور متقین کا دوست کون ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ ظالم، یہ شرک کرنے والے، یہ کافر، یہ تمہارے دوست ہیں متقیوں؟ تو سنو متقیوں، اور اللہ ولی المتقین، متقین کا دوست ہے، اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ واپس سنیں، ظالمین تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ مفہومی ترجمہ ہے، اور بے شک ظالمین تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ یہودی عیسائیوں کے دوست ہیں، عیسائی ہندوؤں کے دوست ہیں، ہندو مجوسیوں کے دوست ہیں، مجوسی لبرلز کے دوست ہیں، یہ آپس میں گٹھ جوڑ ایک ہیں، یہ سب آپس میں مومنوں کے خلاف ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارے حمایتی ہیں؟ نہیں،
متقیوں تمہارا حمایتی، تمہارا مددگار، تمہارا سرپرست تو اللہ ہے، اور بے شک ظالمین ان کے پاس آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ متقیوں کا مددگار ہے۔ وہ ہی اول ہے، یعنی وہ سے مراد اللہ، اللہ کا لفظ آیت میں پہلے گزرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ ہی سب سے پہلا ہے، اور وہ ہی سب سے آخر ہے، اور وہ ہی سب سے ظاہر ہے، اور وہ ہی سب سے باطن چھپا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی بات کی جائے تو اللہ سے پہلے کوئی نہیں، اللہ کے بعد کوئی نہیں، اللہ سے ظاہر کوئی نہیں۔ اللہ کو ڈھونڈنا چاہو تو ہر چیز میں اللہ کی کاریگری نظر آتی ہے کہ کوئی تو ذات ہے، اور اللہ کو ڈھونڈنا چاہو تو اس سے چھپی ہوئی ذات کوئی نہیں، کہ آج تک اس کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے بھی نہیں دیکھا، کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے، اور وہی باطن ہے، اور وہ بکل شیء، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور آخری آیت، حزب کا ترجمہ آپ لوگوں نے بہت غلط کیا ہے، اکثر اسٹوڈنٹ نے صحیح کیا ہے۔ فَإِنَّا، تو بے شک، حزب اللہ، حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی، یہ ہم ہی اس کی طرف جا رہا ہے، یعنی ہم ہی کا ترجمہ آئے گا، ضمیر ایکسٹرا ہے اور یہ ایکسٹرا ضمیر ہی کا ترجمہ دے گی۔ بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب ہے، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب ہے، خبردار بے شک شیطان کا گروہ ہی خاسرون، خسارہ پانے والا ہے۔ سوری، ہم کی ضمیر یہاں پہ آئے گی تو یہ ہی کا ترجمہ دے گی، ٹھیک ہے۔ خبردار بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے، بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب ہے، خبردار بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے، نقصان پانے والا ہے۔ تو ہمارے ٹیسٹ مکمل ہو چکا ہے، آج سوال نمبر 5 بھی ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ تو جس کوشچن میں اس کو کریکٹ کر لے، اور پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔